السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ موضوع ہے مسلمانوں اپنی حالت کو کب بدلو گے۔ اس موضوع کو میں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے اور خود سے یہ وعدہ چاہتی ہوں کہ آئیے ایک دوسرے سے مل کر کے یہ وعدہ لیں، یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس تقریر کو سننے کے بعد اپنے اندر ضرور بدلاؤ لائیں گے، اپنے آپ کو دین اسلام کے موافق بنائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اس طرح سے راضی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کرونا جیسی عذاب یا اس سے چھوٹی بڑی جو بھی عذاب ہمارے اوپر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو یا ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہو، اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، آمین۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ آج انسانیت کراہ رہی ہے، کرب و الم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سانس لے رہی ہے، بالخصوص قوم مسلم اغیار کے زد و کوب کے نرغے میں ہیں، ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ سسکتی ہوئی انسانیت کا کوئی پرسانی حال نہیں، کون سا حربہ استعمال میں لایا جائے جس سے مذکورہ حالات میں تبدیل آئے۔ آج مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر بدلاؤ لائیں، کیونکہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تب تک اللہ رب العالمین اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ فرمان خدا بندی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے۔ جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو بدلہ نہیں کرتا، سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر مشہور مفسر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ رب العالمین اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ لوگ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کریں۔ مسلمانوں، اپنی حالت کو بدلو، اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنا لائحہ عمل اور دستور حیات بناؤ۔ اگر تم نے اسلام کو پسند کیا ہے اور شہادتین کا اقرار کیا ہے تو شرک و کفر کے کاموں سے دوری اختیار کرو، ماحول و معاشرے کے دباؤ کی پرواہ نہ کرو، احوال و ظروف کا خوف نہ کرو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق چلو۔ مسلمانوں، جب تک ان دنیاوی خرافات اور زیبائش سے باز نہیں آؤ گے تب تک دشمنوں کا خوف تمہارے دلوں کو متزلزل کرتا رہے گا، چین و سکون اڑ جائے گا۔ اس لیے ان سب سے قطعی نظر صرف ایک اللہ سے ڈرو۔ اگر اپنے قلوب کے اندر حقیقی معنوں میں خوف خدا بٹھا لیا تو خوف اغیار جو آج مسلمانوں کے اندر پیوست ہے اس کی خراش تک نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کب تک بغض و عناد کا راستہ اختیار کرتے پھرو گے؟ اپنے کالے کرتوتوں کو یاد کر کے اشک ندامت کب بہاؤ گے؟ اپنی زندگی کو اسلامی ڈھانچے میں کب ڈھالو گے؟ آج یہاں سے ایک سبق سیکھ کے جانا کہ اس دنیا کے اندر بھی اس سے پیشتر بہت سی قومیں آباد تھیں، لیکن وہ بدبخت قوم اپنی گناہوں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی، ظلم پر دوام کی پاداش میں مٹا دی گئی۔ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا، اپنے احوال کو نہیں بدلا،
اسی لیے ہمیں ہر مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے قدم حدود اللہ سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں، حکم الہی اور فرمان نبی سے بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگلی امتوں کے ہلاک و برباد ہونے کے اسباب میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی، بتائے ہوئے احکام کی مخالفت، سب سے اہم چیز اپنے احوال کو نہ بدلنے کا اصرار تھا، جس کی پاداش میں وہ مٹا دیے گئے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے انہی قوموں کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا لوگوں کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو اس سے پہلے تھے، مثلا قوم نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، اور وہ لوگ جن کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ ان سب کے پاس اللہ کے رسول آئے اور انہیں راہ حق کی نشانیاں دکھلائیں، لیکن انہوں نے بدعملی کی راہ اختیار کی، اس کی پاداش میں مٹا دیے گئے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر ان بدبختوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ان 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا ماوا مسکن ملک شام رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ مختصر ان قوموں کے کچھ حالات پیش کر دوں تاکہ برائیوں اور اس اللہ اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے احکام کی نافرمانی کا نتیجہ معلوم ہو جائے۔ سنو میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، غور سے سنو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہر انداز و اسلوب سے دعوت دی، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی رہی تاکہ دعوت نوح کا اثر ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بددعا کی، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ اے میرے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو یوں زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو تیرے صالح بندے کو گمراہ کر کے اس کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمانی کرے گی۔ آخر ہونا کیا تھا؟ عذاب الہی نے انہیں آ پکڑا اور وہ قوم سخت طوفانوں سیلاب میں غرق کر دی گئی۔ اس کے بعد قوم عاد کا وجود ہوا۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے بھی اپنے قوم کو راہ حق کی طرف بلایا، نوح کے واقعے کو یاد دلایا، لیکن انہوں نے کوئی بدلاؤ نہیں قبول کیا اور استکباراً کہا، اے ہود، وہ عذاب ہمارے اوپر جلد لا جس کا تم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ بالآخر انہیں بھی عذاب الہی نے آ پکڑا اور قوم عاد کے لوگ سخت تیز و تند ہوا کے ذریعہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد قوم سمود کا زمانہ آیا۔ حسب دستور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو رائے حق کی طرف دعوت دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن آپ کی قوم والے نے بھی آپ کی تکذیب و عناد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے معجزہ کا مطالبہ کیا کہ ایک اونٹنی اس سامنے کے پہاڑ سے نکال دیجئے، آپ کا دین ہم لوگ قبول کر لیں گے۔ لیکن وہ بدبخت قوم معجزہ کے ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی آپ کے دین کو قبول نہ کر سکے۔ اس مزید یہ کہ ایک آدمی نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو پھر انہیں بھی عذاب الہی نے آ پکڑا۔ انہیں زبردست زلزلہ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اصحاب مدین، شعیب کی قوم، جنہیں چیخ، زلزلہ اور بادلوں کے عذاب سے ہلاک کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو بہت سی برائیوں میں اور منکرات میں ملوث تھی، جن میں ایک یہ بھی تھا کہ راستوں چوراہوں میں بیٹھ کر باہم ہنسی مذاق اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تمہیں کس گھڑی کی تلاش ہے؟ کس وقت کا انتظار ہے؟ اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، بدلاؤ پیدا کرو، انہیں برے افعال سے احتراز کرو، اللہ اس کے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اگر تم نے اسلام کو اپنا دستور عمل نہیں بنایا اور یوں ہی اپنی حالت پر مصر رہے تو وہ دین دور نہیں کہ ان گزشتہ اقوام کی طرح تمہیں بھی عذاب الہی آ پکڑے، جس کا تذکرہ میں نے کر دیا ہے۔
کیونکہ ان قوموں کی تباہی کا سبب ان کے ہی ظلم پر استمرار و دوام تھا، یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے اعمال و کردار، احوال و ظروف میں تبدیلی لائیں اور فرمان الہی و رسول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ ہم سے خوش ہوگا اور خوش ہو کر کے ہمیں جنت میں جگہ دے گا، ورنہ ہماری دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی۔ آج کل کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں، مجھے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں آج کل کیا تباہی، کیا احوالہ، کیا کوہرام مچا ہے، لیکن کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی سچائی بھی بتا دے۔ ٹالنے کی تو بات ہی درگزر، کوئی سچائی بتا دے کہ سازش ہے یا عذاب ہے، نہیں کہہ سکتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا۔ لیکن جہاں تک میں خیال کرتی ہوں، جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، تو میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ کی ناراضگی کا صلہ ہے۔ اللہ نے جو ہمیں آج کرونا عذاب کے یا مودی بادشاہ کی شکل میں جو ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر رکھا ہے نا، یہ اللہ کی ناراضگی، ہمارے نافرمانیوں کا سبب ہے۔ قرآن و حدیث کو ہم سائیڈ میں رکھ کر کے دنیا کی چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ سوچئے جب یہ قوم، ان کے پاس نبی آئے، نبیوں نے ڈرایا، راہ حق کی دعوت دی، یہ کافر تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا، ان پر طرح طرح کے عذاب نازل کیے ان کی نافرمانی پر، تو ہم اور آپ قرآن حدیث کی باتوں کو جانتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہم جان بوجھ کر یہ غلطی کر رہے ہیں، ہم جان بوجھ کر نافرمانی کر رہے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ غور کیجئے، کتنے سارے نوجوان بھائی بہن ہیں کہ اس قدر دنیا میں مگن ہیں کہ وہ نماز کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اتنے سارے مسلمان بھائی بہن بغیر جنازہ کے قبر میں ڈال دیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہیں یہ چیز ہمارے اوپر نہ آ جائے، کہیں اللہ ہم سے نہ ناراض ہو جائے، کیوں نہ ہم الرٹ ہو جائیں اور الرٹ ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہو، ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا ہو۔ نہیں، ہم بہت بدقسمت ہیں کہ اپنے آنکھوں سے جنازہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے تباہی دیکھتے ہیں، پھر بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں۔ اللہ اکبر، کتنے ہم اور آپ کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم جہنم کو مول لے رہے ہیں، جنت سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ رمضان میں تو کچھ نوجوانوں نے نماز بھی ادا کی ہوگی، روزے بھی رکھے، کچھ سب نے نہیں، کیونکہ آج کل جو اسمارٹ فون، جو موبائل آ گیا ہے نا، اتنا ہر کوئی اس میں کھو چکا ہے کہ بھول بیٹھا ہے کہ رمضان کا رحمت کا مہینہ ہے۔ اس رحمت کے مہینے میں اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس قدر خوش کر لیں کہ پورے سال کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چھوڑیے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ رحمت کا مہینہ بھی اب ان کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ باقی مہینوں کی ہم کیا بات کریں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، میرے تقریر کا مقصد یہی ہے، میری تقریر کہ کہنے اور سنانے سمجھانے کا میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر بدلاؤ لائیں، سارے حقوق، سارے حقائق، سارے فرض، سارے فرائض، جو ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، قرآن و حدیث میں جس چیز کے لیے مسلمان کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی کہہ رہا ہے ہمیں اسے کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ابھی آنکھ اپنی نہیں کھولی، ابھی نہیں بیدار ہوئے، تو مان کے چلیے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اس کرونا سے بڑی عذاب کوئی آ جائے گی، کیونکہ اگر ہم اور آپ نہیں بدلے تو پھر اللہ وہی کرنے والا ہے جو اللہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ شاید اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، لیکن ہم اور آپ اس وقت کو گنوا رہے ہیں۔ آئیے میں اپنی اس چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ذریعے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور نمازی، دیندار، متقی، پرہیزگار اور دین اسلام کے موافق، قرآن و حدیث کے موافق ہی چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔